ہوتا یہ ہے کہ جب بچہ حد سے زیادہ اسکرولنگ کرتا ہے, اسکرین ایڈکشن میں پڑا ہوا ہے, تو وہ بیسیکلی کمپیریزن کرتا ہے اپنے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو کہ اس کی دنیا سے بہت دور ہے. پری فرنٹل کارٹیکس آپ کا تب ایکٹیو ہوگا, تب آپ کا پاور میں ہوگا جب آپ کی روٹین میں کنسسٹنسی ہے. اب دیکھیں وہ تو آپ نے سارا کچھ ڈیمیج کر دیا. ایٹنگ ڈس آرڈرز بہت ہو گئے ہیں. دیکھیں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ فلانا جو ہے وہ بڑا اسمارٹ لگ رہا ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے اپنی پروڈکٹس بیچنے کے لیے لوگ کیا کر رہے ہیں, کس طرح کے فگرز دکھا رہے ہیں, کس طرح کی اسکن دکھا رہے ہیں. آپ کے دوست, آپ کے اپنے خود چونکہ سائیکولوجیکل پرابلمس کا شکار ہیں, تو وہ ان کو بڑا مزہ آتا ہے اس سیڈزم کا, آپ کو ڈاؤن فیل کروانے میں, آپ کو اپنی ہی ذات کے بارے میں نیگیٹیوٹی فیل کروانے میں بہت وہ ان کو خود ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے. میم آج کل ایک ٹرینڈی ایشو ہم جب بھی چیک کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی, اور وہ ہمارے ساتھ پرسنل لائف میں ریلیٹ کرتا ہے, اور وہ ہے اسکرین ایڈکشن. بہت سن رہے ہیں یہ لفظ. ابھی ایک ایڈکشن ہوتی تھی, ہم سنتے تھے نشہ وغیرہ کرنا, لیکن اب یہ ایڈکشنز جو ہیں ہماری ڈیلی لائف کے کسی نہ کسی اسپیکٹ میں آ رہی ہیں. تو 40% ایسے لوگ ہیں, یا میں یوں کہوں کہ 5 میں سے 2 ایڈلٹس جو صبح اٹھتے ہی 5 منٹ کے اندر اپنا فون چیک کرتے ہیں. یہ اب ریسرچ میں شامل ہو چکا ہے. اس کے علاوہ 35 کی ایج تک کے گروپ میں جتنے لوگ ہیں 65% ایسے لوگ ہیں جو اسکرین ایڈکٹ ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ 54% لوگ جو ہیں وہ فیس ٹو فیس انٹریکشن نہیں اب کر پاتے, وہ اس سے زیادہ موبائل کے اوپر چیٹ کرنے کو پریفر کرتے ہیں. تو ٹیکنیکلی اسکرین ایڈکشن ہے کیا اور کتنی خطرناک ہے؟ آپ اس کے بارے میں ہمیں کچھ گائیڈ کریں تاکہ ہم اس چیز سے نکلنا بھی جانیں. اوکے, اسکرین ایڈکشن. اچھا ایسا ہے کہ اسکرین ایڈکشن کے لیے اور بہت سے ورڈز اگر میں سینونیمز یوز کروں تو جیسے ایڈکشن کے لیے کمپلشن, کریونگ, ڈپینڈنس, ویکنیس, ٹھیک ہے, ہیبٹ بعض صورتوں میں. یہ بیسیکلی اسکرین ایڈکشن کو ان میننگس میں بھی یوز کیا جاتا ہے. اچھا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم اکثر یہ ٹرم یوز کرتے ہیں کہ بچے میں, ایڈولسنٹس میں, ٹین ایجرز میں اسکرین ایڈکشن بہت ہو گئی ہے. اچھا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ان کو الکوہل کا نشہ کیوں نہیں ہوا, ان کو کوکین کا نشہ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ یہ نشہ ہم نے ان کو پکڑایا ہے ہاتھ میں. تو پھر یہ کہنا کہ بچے کو یہ نشہ ہو گیا یہ بڑا غلط ہوگا. اس کے فائنانسر کون ہے پیچھے؟ ہم خود ہیں اس کے فائنانسر, ٹھیک ہے, اس نشے کے. تو اس لیے سب سے پہلے تو پیرنٹس کو اپنے اوپر رسپانسبلٹی لینا ضروری ہے کہ جو آج کل ہم نے بڑی ٹرم بنائی ہوئی ہے ایڈکشن, کریونگ, ڈپینڈنس, اسکرین ڈپینڈنس, اصل میں اس کے فائنانسر ہم پیرنٹس ہیں, اور ہم نے بچے کو وہ نشہ ہاتھ میں دیا ہے تو اس کو نشہ لگا ہے. ٹھیک ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے. پھر اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جتنے بھی نشے ہیں آپ یہ سمجھیں کہ جیسے ٹیکنیکل ٹرمز یوز ہوتی ہیں, ریلیپس ہے, ڈپینڈنسی ہے, وہ جتنے نشوں کے ساتھ ہے نا وہ اسکرین کے ساتھ بھی یوز ہو رہی ہے. اور آپ نے بڑی زبردست ریسرچز میں بات کر دی کہ ایکچولی یہ نشہ جو ہے یہ ایڈکشن ہی ہے. اگر آپ اس سے دور ہوں گے تو یہ آپ کو وہی سمٹمس دے گا جیسے آپ کسی بھی نشے سے دور ہو کے آپ کو فیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے جسم میں درد ہے, آنکھوں میں پانی آنا ہے, بے چینی ہے, اسٹرین ہے, وہ آپ کو یوز ہوگا. تو اس لیے یہ چیز بڑی کلیئر ہے, اور یہ چیز بالکل جو ہے وہ بڑی آؤٹ آف دا کوسچن ہے کہ یہ ایک نشہ اب بن چکا ہے, ایڈکشن ایک نشہ بن چکا ہے. اچھا دوسرا یہ کہ آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں ایسا ہے. دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ بچے کی پہلے 5 سال میں بچہ بڑے کرٹیکل جو ہے وہ پہلے 5 سال بڑے کرٹیکل ہیں بچے کے فزیکل اور مینٹل ڈیولپمنٹ میں. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ کا اکارڈنگ ٹو امیریکن پیڈیاٹرک ایسوسیشن کہ 18 منتھ سے پہلے آپ نے بچے کو کوئی اسکرین ٹائم دینا ہی نہیں ہے. اور آج کل جیسے ہے کہ اس پہ ٹیبس پہ اور موبائل فونس پہ بچے کو ہوم ورک مل رہا ہے, تو اکارڈنگ ٹو ایکسپرٹس اس کام کے علاوہ 2 گھنٹے سے زیادہ آپ نے بچے کو اسکرین ٹائم نہیں دینا. اس سے زیادہ کریں گے تو یہ ایڈکشن, یعنی کہ وہ الاؤ کرتے ہیں کہ جو ان کا ہوم ورک ہے جو ٹیب وغیرہ پہ وہ کر رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ باقی جو 2 گھنٹے ہیں وہ جسٹ فار دی ایکٹیویٹی آف فن, جس میں وہ اسکرولنگ کر رہے ہیں, ڈفرینٹ اسٹف دیکھ رہے ہیں, کیونکہ جس طرح کا وہ اسٹف دیکھیں گے اے آئی ویسا ہی اسٹف ان کو وہ کرے گا, سجیسٹ کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے اب بات کی, پہلے تو میں کچھ اور کوشچن پوچھنا تھا لیکن اب چونکہ آپ نے بات بچوں کی کر دی ہے, میں نے بہت سارے بچے ایسے دیکھے ہیں جن کا یہ سچویشن آ گئی ہوتی ہے, اور سوشل میڈیا پہ بھی نظر آتا ہے, ریالٹی میں بھی آتا ہے. آپ ان سے فون چھین لیں, وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہم ایز این ایڈلٹ ٹرائی کرتے ہیں, ایٹ لیسٹ ہمارے اندر سینسز ہیں, ہم ٹرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بلیم کر کے پھر دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں. آپ نے ریلیپس کی بھی بات کی, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے, لیکن ہم بچوں کو پھر اس حوالے سے کس طریقے سے کریں گے کہ وہ ایٹ لیسٹ
اس چیز کو کوپ اپ کر سکیں. آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا کہ بچوں سے جو ہی موبائل فون پکڑیں تو بچے چیخنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں اس کے لیے 2-3 فیکٹرز ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ بچے کا آج کل جو پلیئر سیکنگ ہے نا ہمارے آج کے بچے کا, آج کی جنریشن کا, وہ یہی موبائل فونس اور گیجٹس ہیں. وہ پلے نہیں ہے, وہ گیم نہیں ہے, وہ سوشلائزیشن نہیں ہے, وہ انٹریکشن نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو بچہ جو پلیئر گین کر رہا ہے نا وہ تھرو ریلز اور آل دیٹ اسٹف ہے. پھر یہ کہ اس کا اس پلیئر کی وجہ سے اس کا جو ڈوپامین کا لیول ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ڈوپامین وہ نیورو ٹرانسمیٹر ہے, وہ ہارمون ہے آپ کے برین کے اندر جو آپ کو پلیئر دیتا ہے, تو وہ ہائی ہو جاتا ہے. تو اسی کو بیسیکلی اسی ہائی ڈوپامین کو برقرار رکھنے کے لیے بچہ مستقل فون کو یوز کرتا چلا جا رہا ہے اور الٹیمیٹلی وہ ایڈکشن یا ڈپینڈنسی کی طرف بن گیا ہے. پھر یہ کہ ہم اپنے ایڈلٹس کو جج بہت کرتے ہیں, ہم ان کی ججمنٹ بہت کرتے ہیں, ہم نے بڑے ان ریئلسٹک قسم کے ان کے آگے ڈیمانڈس رکھتے ہیں. اب ہمارا ایجوکیشن سسٹم میرا خیال سے تربیت بیسڈ کم ہے اور مارکس بیسڈ زیادہ ہے, اور ہر پیرنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ بچہ نمبر زیادہ لے. تو یہ تھوڑی سی پیرنٹس کی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنس کی وجہ سے بچہ اس دنیا میں جانا چاہتا ہے جہاں پہ اس کو کوئی چیک نہ ہو, اس کو کوئی جج نہ کرے, اس کو کوئی ٹانٹ نہ کرے, اس کو کوئی کرٹیسائز نہ کرے. اس وجہ سے بچوں کی یہ ایڈکشن جو ہے وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. پھر یہ ہے کہ جب بچہ بہت زیادہ اسکرین ایڈکشن میں جاتا ہے تو وہ کمپیریزن کرتا ہے بیسیکلی اس ورلڈ کے ساتھ جو کہ ایک فینٹیسی والی ورلڈ ہے اور اپنی ورلڈ کے ساتھ. اچھا, اس میں سکلین یہ ہوتا ہے کہ وہ جو فینٹیسی ورلڈ کے ساتھ جو کرتا ہے تو وہ اور زیادہ پھر ڈپریشن اور اسٹریس میں اس کے جانے کے چانسز ہیں. اچھا, آپ اس کو میکینزم کو ایسے آپ سمجھیں کہ ہمارا برین کے ایک ایریا ہے پری فرنٹل کارٹیکس. یہ بیسیکلی آپ کو ریشنلائزیشن سکھاتا ہے, آپ کو جو کریٹیو تھنکنگ سکھاتا ہے. یہ آپ کا CEO ہے بیسیکلی برین کا. ٹھیک ہے, اور ایک اور برین ایریا ہے امیگڈیلا. یہ فیئر, نیگیٹیوٹی, کمپلین اور نیگیٹو ایموشنس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم بچہ حد سے زیادہ اسکرولنگ کرتا ہے, اسکرین ایڈکشن میں پڑا ہوا ہے, تو وہ بیسیکلی کمپیریزن کرتا ہے اپنے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو کہ اس کی دنیا سے بہت دور ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ اس کا جو وہ برین ایریا امیگڈیلا جو کہ نیگیٹو ایموشن سے جڑا ہوا ہے وہ کمپلیننگ کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ گاسپس کی طرف جاتا ہے, نیگیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے, اور یہ برین کا ایریا جو ہے وہ اس کا بڑا پاور کر جاتا ہے پری فرنٹل کارٹیکس کے اوپر. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جہاں پہ آپ کا برین پھر آپ کی باڈی کو کنٹرول کرتا ہے, برین ہی پھر آپ کے انٹریکشنس کو کنٹرول کرتا ہے, آپ کی سوشلائزیشن کو کنٹرول کرتا ہے, اور الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو آلریڈی اسکرین ایڈکشن کا, ڈپینڈنسی کا شکار ہے, وہ آہستہ آہستہ اس میں دھستا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بچے کیوں, آج کل کے بچہ کیوں اسکرین ایڈکشن کا شکار ہے. ایون دو کہ جو آپ نے پری فرنٹل کارٹیکس کی بات کی ہے کہ یہ ایڈلٹس کے اندر بھی اب سکڑنا شروع ہو چکا ہوا ہے جسٹ بیکاز آف دی ہیبٹس اینڈ ایڈکشنز اینڈ آل دوز تھنگس. تو اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیتے ہیں, کیونکہ اب ظاہری سی بات ہے بچوں کی تو ہم نے بات کی ہے, لیکن جب ٹین ایجر کی بات کرتے ہیں, کسی ایڈلٹ کی بات کرتے ہیں, وہ بے شک کسی بھی گروپ سے اس کا ریلیشن ہی کیوں نہ ہو, 40 اور 50 ہو, ارسپیکٹیو آف دی ایج گروپ. ہم جب بات کرتے ہیں, اب آپ نے پری فرنٹل کارٹیکس کی بھی بات کر دی ہے, تو ان کا کتنا افیکٹ ہوتا ہے جب یہ اپنا فیوچر گول سیٹ کرتے ہیں. کیسے؟ فار ایگزامپل کچھ گول ایسے ہوتے ہیں جو لانگ ٹرم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں آپ کو صبر چاہیے, کنسسٹنسی چاہیے, گو ود دا فلو چاہیے. آپ کو ریزلٹس نہیں ملتے انیشیلی, لیکن جب ہمارا ویژول اسپین, اپنے دماغ کا اسپین, اور جو ہماری ایکسپیکٹیشن ٹائم ہے وہ بہت زیادہ سیکنڈس پہ جا کے ختم ہو چکا ہوا ہے, تو وہ کتنا زیادہ افیکٹ کرتا ہے اور کتنے زیادہ ہمارے گولز کو وہ اکمپلش کرنے میں ہمارے لیے ہرڈل کے طور پہ سامنے آتا ہے. ایسا کہ ہمارا یہ جو جنریشن ہے یہ بیسیکلی ریلیشن شپ اسٹارف جنریشن ہے اور بڑی پریولیج جنریشن ہے ہماری. یہ پریولیج اس طرح سے کہ بچہ ابھی فرمائش کرتا نہیں ہے اور ہم اس کو وہ چیز پکڑا دیتے ہیں. اس سے یہ ہے کہ بچے کا ایک تو پیشنس لیول, ٹالرنس لیول کم ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گولز جو پیشنس مانگتے ہیں, کریٹیوٹی ہے, آپ کے لائف کے ٹارگٹس ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو تھوڑا سا پیشنس مانگتی ہیں. اور الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اتنی زیادہ امیجیٹ گریٹیفیکیشن کا عادی ہو چکا ہے کہ اس کو صبر کرنا اور صبر کے ساتھ اپنے گول تک پہنچنا بہت مشکل ہو گیا ہوا ہے. اچھا, اس کی کیا ریزن ہے؟ کیونکہ وہ اس وقت اتنی زیادہ مینٹل پرابلمس کا شکار ہے اسکرین ایڈکشن کی وجہ سے کہ وہ اپنے لانگ ٹرم گولس نہ بنا سکتا ہے,
ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں پری فرنٹل کارٹیکس آپ کا تب ایکٹیو ہوگا, تب آپ کا پاور میں ہوگا جب آپ کی روٹین میں کنسسٹنسی ہے, جب آپ نے اپنے لیے چھوٹے چھوٹے گولز بنائے ہوئے ہیں, چھوٹے چھوٹے اسٹیپس پہ آپ ان کو اکمپلش کر رہے ہیں, آپ کے اندر ایک گول اورینٹیڈ اور گروتھ مائنڈ سیٹ ہے. اب دیکھیں وہ تو آپ نے سارا کچھ ڈیمیج کر دیا بیکاز آف اوور ایکٹیویٹی آف امیگڈیلا جو کہ نیگیٹو ایموشنس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ آپ کو آہستہ آہستہ وہ چیز جو ہے وہ آپ کی اوور پاور ہوتی جائے گی, اور اس کے ساتھ ڈفرینٹ مینٹل النیسز جڑے ہوئے ہیں, وہ جو ہے وہ بڑا رول پلے کریں گے آپ کی مزید کنڈیشن کو ڈیٹوریٹ ہونے میں. جیسے فار ایگزامپل جو اسکرین ایڈکشن والا جو انڈیویجول ہے, آپ یہ دیکھ لیں اس میں اسٹریس کا لیول بھی زیادہ ہوگا, اس میں انزائٹی زیادہ ہوگی, جس میں بے چینی ہوتی ہے, دل دھڑکتا ہے, ٹھنڈے پسینے آتے ہیں. اس میں ADHD, ایسے بچوں میں فاسٹ اسکرین اسکرول کرنے کی وجہ سے ADHD, اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر, ADHD کے سمٹمز زیادہ. ایٹنگ ڈس آرڈرز بہت ہو گئے ہیں. دیکھیں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ فلانا جو ہے وہ بڑا اسمارٹ لگ رہا ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے اپنی پروڈکٹس بیچنے کے لیے لوگ کیا کر رہے ہیں, کس طرح کے فگرز دکھا رہے ہیں, کس طرح کی اسکن دکھا رہے ہیں. اور بلیو یو می, بچے جس کو ابھی اندازہ نہیں ہے, جس کی ابھی سیلف اسٹیم اور سیلف رسپیکٹ جس کا ابھی جڑا ہوا نہیں ہے اس کے کام کے ساتھ, اس کی کریڈیبلٹی کے ساتھ, تو وہ کیا کر رہا ہے, وہ ایٹنگ ڈس آرڈر کا شکار ہو رہا ہے. وہ اس باڈی امیج کو بنانے کے لیے ایکسٹریم ڈائٹنگ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ جو بنے بنائے جو پاؤڈر بک رہے ہیں آج کل, فلانا پروٹین پاؤڈر, تو کیٹو ڈائٹ, اس کی طرف جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اس ایڈکشن کی وجہ سے ہمارا جو بچہ ہے اس کا اپنا باڈی امیج ڈسٹارٹ ہو رہا ہے, اور وہ ایٹنگ ڈس آرڈرس کی طرف جا رہا ہے اس پرٹیکولر امیج کو گین کرنے کے لیے جو کہ اس کو اسکرین دکھا رہی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ہی باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر بچوں میں آج کل بہت ہو رہا ہے, ایڈولسنس میں اسپیشلی. مثال کے طور پہ آپ اسکرین میں دیکھتے ہیں کہ اتنی کلیئر اسکن, آج کل ایک خاص وہ آ رہا ہے کہ اسکن بڑی کلیئر ہے, تو آپ اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ پتہ نہیں جو بھی وہ ٹوٹکے بتا رہے ہوتے ہیں, جو بھی کریمیں آپ وہ آرڈر کر رہے ہیں اور وہ منگوا رہے ہیں کہ لگا رہے ہیں, اور آپ اس سے الٹا فائدے کی بجائے نقصان ہو رہا ہے. ملتانی مٹی کا لیپ, ایگزیکٹلی. خیر وہ تو ملتانی مٹی کا لیپ تو بہت آرگینک چیز تھی, اب تو بات بہت اس سے آگے نکل چکی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ اب کمپٹیشن اتنا ہے نا, اوریجنل ملتانی مٹی بھی کمپرومائز ہو گئی ہے ڈفرینٹ برانڈس کے انڈر آ کے. ایگزیکٹلی, اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں. یو رائٹ, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جنم دیتا ہے باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر کو. یہ بھی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہوتا ہے جس میں آپ کو ایک امیجن قسم کا ڈیفیکٹ فیل ہوتا ہے اپنے ذات کے اندر. ٹھیک ہے, پرسنالٹی کے اندر, اپنی فزیک کے اندر, اپنے چہرے کے فیشیل ایکسپریشنس کے فیشیل فیچرس کے اوپر آپ کو ایک عجیب سی ڈسسیٹسفیکشن فیل ہوتی ہے. اسے یہ ہوتا ہے کہ آپ میں ڈیفینیٹ سی بات ایگریشن آ جاتا ہے, آپ ڈاؤن فیل کرتے ہیں, آپ کمپیرزن کرتے ہیں, آپ پرفیکشنسٹ ہو جاتے ہیں. پرفیکشنزم آپ کے اندر آ جاتی ہے کہ ایسا گھر دکھنا چاہیے, ایسا لائف پارٹنر دکھنا چاہیے, ایسا بچہ دکھنا چاہیے. تو وہ اس اوورلی انڈلجنگ بیہیویئر میں کی وجہ سے آپ کی ہر چیز جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا, ریئل لائف ایگزامپل ہے. میرا ایک دوست ہے, اس کی ہائٹ ہے 5 فٹ اینڈ 5 فٹ 6 انچ. اس ہائٹ کے علاوہ اس کی پرسنالٹی بہت ہی اچھی ہے, اور ایک بہت ہی اچھی جگہ پہ وہ جاب کر رہا ہے. اور میرے ساتھ اس کی چیٹ تقریباً پچھلے 10 سال سے چل رہی, جب سے ہم لوگ کالج سے الگ ہوئے ہیں. لیکن اس کے پہلے 3 سال نا, جب وہ یہاں سے گیا اور یونیورسٹی میں وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ لمبے لڑکے ہیں 6 فٹ کے, 5 فٹ 11 انچ, تو وہ اس چیز کا بہت شکار تھا. اور اس نے مجھے باقاعدہ بتائے تھے, کچھ پروسیسز بتائے تھے کہ اس میں 50,000 لگتا ہے, اس میں 70,000, 1 لاکھ 2 لاکھ لگتے ہیں, اور میں نے یہ کروانے ہیں کیونکہ میرا قد چھوٹا ہے, میں نے اپنی ہائٹ کو انکریز کرنا ہے. اور میں اسے کہتا تھا کہ اس کے علاوہ اگر تم اپنی پرسنالٹی کو دیکھو تو یو آر پرفیکٹ. ٹھیک ہے, چونکہ فار ایگزامپل اگر میرے بال اڑ رہے ہیں تو میں اسے کہتا تھا کہ تیرے سر پہ بال پورے ہیں, ٹھیک ہے, تو میری نظر سے دیکھ کہ تیرے بال بہت پرفیکٹ ہیں. اور وہ کہتا تھا تو میری نظر سے دیکھ تیری ہائٹ بہت اچھی ہے. اور وہ ہر وقت جتنے بھی یعنی کہ اس کے پاس ہوتے تھے نا چیزیں, تو میں اسے ٹام کروز, اس کے علاوہ 2-3 اور لوگ تھے جن کی ہائٹ چھوٹی ہے, میں ان کے, عامر خان ہو گیا, میں ان کی پکچرز اسے بھیجتا تھا کہ یار یہ لوگ اپنے اس میں پرفیکٹ ہیں. اپنے کپڑوں کو, اپنی شرٹس کو, کلرس کو کچھ اس طریقے سے کرو کہ آپ ٹال دکھو ویژولی. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کچھ اس ایکسپیریمنٹ سے گزر جاؤ. اور اس کا پورے 3 یا 4 سال جب وہ یونیورسٹی میں رہا ہے, وہ کمپیریزن کر کے جو ہے نا وہ اس چیز سے گزرا ہے. لیکن اب الٹیمیٹلی اب اس کو کوئی نہ کوئی مطلب سکون مل گیا ہوگا, تو وہ اس نے یہ تجربہ نہیں کیا.
لیکن ہماری سوسائٹی کے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو یہ چیزیں بہت زیادہ نوٹ کرتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں, سیانے کہتے ہیں کہ کسی کا منہ لال دیکھ کے اپنا چپیڑے مار کے لال نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ چیز اب معاشرے میں ہو رہی ہے. تو کس طریقے سے ہم اس کو, ایک پرسن, صرف ہم اپنی ذات کے بارے میں بات کرتے ہیں, میں دیکھتا ہوں اس کے سر پہ بال پورے ہیں, میں جسٹ اپنی بات کر رہا ہوں, اس کے پاس گاڑی ہے, اس کے پاس اچھا گھر ہے, تو میں اپنے آپ کو کس طریقے سے روکوں مینٹلی کہ میں اس کو وداؤٹ اینی کمپیریزن اس سے بات چیت کروں, رادر دین میں اس کے بال دیکھ کے پھر اور بالکل ہی میں انفیریئر کمپلیکسٹی کا شکار ہو جاؤں. دیکھیے اب اس میں نا 2-3 آپ نے باتیں کی. ایک تو آپ نے کمپیریزن کی بات کی. سائیکالوجی میں ایک فنومینا ہے اپورڈ سوشل کمپیریزن اینڈ ڈاؤن ورڈ سوشل کمپیریزن. جب بھی آپ اس پرٹیکولر ٹریٹ میں اپنے سے زیادہ اس چیز میں لوگوں کے ساتھ کمپیریزن کریں گے تو ہم اس کو بولتے ہیں اپورڈ سوشل کمپیریزن. جیسے منی میں, آپ کی بیوٹی میں, آپ کی فٹنس میں ڈیفینیٹلی بات ہے آپ کمپیریزن کریں گے اور الٹیمیٹلی آپ خود کو ڈاؤن فیل کریں گے. ایک ہوتا ہے ڈاؤن ورڈ سوشل کمپیریزن جس میں آپ اپنے سے لو لوگوں کے ساتھ کمپیریزن کر کے اپنے آپ کو تھوڑا سا مینٹلی ریلیکس فیل کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے مذہب میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو. ٹھیک ہے, اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اپنی جو نعمتیں ہیں اس پہ آپ شکر گزاری کریں گے. اور اینڈ یو نو سکلین کہ گریٹیٹیوڈ آن یور پریزنٹ آن وٹ ایور یو آر ہیونگ, وہ ایک بہت بڑی سائیکولوجیکل تھیراپی بھی ہے. جب آپ اپنی بلیسنگس کاؤنٹ کرتے ہیں, آپ گریٹیٹیوڈ میں جاتے ہیں اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں اس پہ جب شکر گزار ہوتے ہیں تو آپ یو آر لیس لائکلی ٹو فال ٹو ڈپریشن اینڈ انزائٹی اینڈ اسٹریس. تو یہ چیز ہوگی. سیکنڈ, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ایک سوشل گروپ, کہ آپ اس کو سمجھایا کرتے تھے کہ تم اس کو دیکھو. دیکھیں ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہمارا جو ایک سوشل سرکل ہے نا, ہمارا سپورٹ گروپ جو ہے, پیئر گروپ ہے, وہ بہت اچھا ہونا چاہیے. یو شوڈ بی سراؤنڈیڈ بائی پیپل ہو میک یو فیل لائک اے سیلیبریٹی. یہ بہت ضروری ہے آپ کا جو سوشل سرکل ہے. دیکھیں آپ فار ایگزامپل اگر آپ کا سارا جو سوشل سرکل ہے آپ کو سی ای او آپ کو اگر کہنے لگ جائے تو یقین کریں آپ کچھ دن بعد اپنے آپ کو سی ای او محسوس کرنے لگ جائیں گے. آپ کو کوئی پورا سوشل سرکل اگر آپ کو ڈاؤن فیل کروائے تو الٹیمیٹلی آپ خود کو ڈاؤن فیل کریں گے. ڈارک سائیکالوجی میں ایک کانسیپٹ ہے جس میں آپ نا اگلے کو خود سے, چونکہ آپ خود انسیکیور ہوتے ہیں, خود کمپلیکسز کا شکار ہوتے ہیں, تو آپ اپنے سامنے رہنے والے شخص کو بھی آپ ڈاؤن فیل کرواتے ہیں. یہ الفاظ کہہ کے کہ یار تم آج اچھے نہیں لگ رہے, یار تم تو بہت موٹے ہو گئے ہو, یار تمہارے تو بال کہاں چلے گئے. اس سے یہ کہ الٹیمیٹلی وہ شخص ہر وقت اس کے احساس میں رہتا ہے. آل دا ٹائم وہ شخص یہ سوچے گا کہ مجھ میں تو یہ کمی ہے, تو وہ پھر اپنے آپ کو سائیکولوجیکلی ڈاؤن فیل کرے گا. تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں. ہمارے پاس کئی کیسز ایسے آتے ہیں جس میں روٹ کاز یہ نکلتی ہے کہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے آپ کے دوست, آپ کے اپنے, خود چونکہ سائیکولوجیکل پرابلمس کا شکار ہیں, تو وہ ان کو بڑا مزہ آتا ہے سیڈزم کا, آپ کو ڈاؤن فیل کروانے میں, آپ کو اپنی ہی ذات کے بارے میں نگیٹیوٹی فیل کروانے میں بہت وہ ان کو خود ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے. تو یہ بھی خیال کریں کہ یو شوڈ بی سراؤنڈیڈ بائی دیٹ سپورٹ گروپ, دیٹ پیئر گروپ جو آپ کو آپ کی ذات کے ساتھ پیار کرے اور آپ کو اپنی پاسبل جو پازیٹیو چیزیں ہیں اس کا بار بار احساس دلائے. ٹھیک ہے, بوائز سائیکالوجی کی میں بات کر رہا تھا. بریک اپ ایک ایگزامپل ہے. اس کے علاوہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ پریشان ہوتا ہے. کچھ میرے ایسے دوست تھے جن کی کمپنی مجھے پسند نہیں تھی, اس وجہ سے کہ میں اگر پریشان ہوتا تھا تو وہ میرے ساتھ غم میں نا شریک ہونا شروع ہو جاتے تھے. میں اپنی پرسنالٹی بتا رہا ہوں. میرے کچھ ایسے دوست ہیں جو کہ اس ٹائم پہ مجھے گندا کرنا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ مجھے شرم اور غیرت دلانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ان باتوں پہ رونا شروع کر رہا ہے, کب سے تو لڑکی ہو گیا ہے, یہ تو لڑکیوں کے کام ہے. اب بات ایسے ہے کہ بہت سارے لوگ اس تھراپی سے صحیح ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ دوسری تھراپی سے صحیح ہو جاتے ہیں. تو ایک پورا مطلب کہ نا اسٹریم لائن ڈیولپ ہو رہی ہے. تو نارمل سائیکولوجیکل بیہیویئر کون سا ہے اس کے اندر, کہ بے عزتی کر کے کسی بندے کو رائے راست پہ لانا ٹھیک ہے, یا پھر اس کو نارملی جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس کا کام میں 3-4 دن کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ, اس سے ٹھیک ہے. دیکھیں اس میں سکلیں 2-3 چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل ایک تو یہ کہ آپ کی ڈیپتھ آف ریلیشن شپ کتنی ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ ایمپتھی تو ویسے کی ہے نا, کہ فار ایگزامپل آپ کا اگر بریک اپ ہوا ہے تو آئی ول بی ایمپتھائزنگ, اور میں آپ کے دکھ میں شریک ہوں, اور جس سے آپ کو فیل ہوگا کہ somebody is sharing my feelings, somebody is sharing my grief. ایک وہ چیز. ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ خود اس سے نکلنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ایک شخص جو ہے نا, جیسے ہمارا سائیکالوجسٹ کا رول کیا ہے, اٹ از سجیسٹیو, کہ ہم اس کو پکڑ کے ایک بندے کو بعض کا ہمیں نکالنا پڑتا ہے. کچھ ہمارے کلائنٹس ہوتے ہیں جو خود اپنی کوگنیشن پہ ورک کرتے ہیں, ہم اس کو تھوڑا فیل کرنے دیتے ہیں ڈپینڈنگ آن دا سیورٹی آف دا ریلیشن شپ. کچھ
کچھ کو ہمیں باقاعدہ ان کو اسرٹیو ہو کے ہمیں ان کو باہر نکالنا پڑتا ہے کہ یار ہاں ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں آپ کا بریک اپ ہوا ہے, یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو اس لڑکے یا لڑکی سے بڑا پیار تھا, کیا سوتے میں بھی آپ کو کیا اس سے پیار ہوتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں, سوتے تو ہم جب سوتے ہیں تو ہمیں تو کوئی ایموشن ہمارے اوپر آتا ہی نہیں ہے. تو یہ بتاتے ہیں کہ آپ بیسیکلی آپ جب سو رہے ہوتے ہیں تو یہ کیسا تعلق ہے جو سوتے میں یا انکانشیس میں آپ کے پاس نہیں ہے. پھر دوسری بات ہم اس کو یہ کرتے ہیں کہ آپ کا جو بریک اپ ہوا ہے نا, آپ کو اس شخص سے پیار نہیں تھا, آپ کو اپنی کنسیپچلائزیشن سے پیار تھا کہ میں اس شخص کے ساتھ رہوں گی, ایسی زندگی گزاروں گی یا گزاروں گا, ایسے میں ہم موو کریں گے, ایسے میں اکٹھے جایا کریں گے. تو وہ بیسیکلی بریک اپ کا مطلب ہے کہ وہ آپ کا وہ ایک طرح کا وہ امیج بریک ڈاؤن ہو گیا ہے. تو اس کو اس شخص کی جدائی سے زیادہ اپنی اس ڈوپامین اور اپنی اس پلیئر سیکنگ جو ایکٹیویٹیز ہے اس کے ڈاؤن ہونے کا زیادہ دکھ ہوتا ہے, اس شخص کی جانے کا دکھ نہیں ہوتا. میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں. ہم موت سے بڑا ڈرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے فلانا چلا گیا. کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جب کوئی شخص دنیا سے چلا جائے گا تو وہ کس دنیا میں منتقل ہوگا اور اس کے ساتھ کیا بیتے گی؟ کبھی ہم سوچتے ہیں؟ ہم تو اپنے دکھ کو رو رہے ہوتے ہیں, ہائے چلا گیا ہمارا پیارا چلا گیا. بالکل ایسے آپ جب کسی ریلیشن میں ہوتے ہیں نا تو آپ بیسیکلی اس شخص سے زیادہ اپنی اس پلیزنگ جو آپ کا اسٹیٹ ہوتی ہے جس میں وہ آپ کو رکھتا ہے, ٹھیک ہے. اب جیسے ایک کانسیپٹ ہوتا ہے لو بومبنگ کا کانسیپٹ ہوتا ہے, کیونکہ کوئی شخص آپ کے ساتھ ہوتا ہے نا, آپ کو بڑا اچھا فیل کراتا ہے, آپ کو بڑا کیئرنگ فیل کراتا ہے, آپ کو بڑا اسپیشل فیل کراتا ہے. تو اس حساب سے نا آپ کے آکسیٹوسن اور ڈوپامین ریلیز ہوتے رہتے ہیں. پھر وہ جب شخص دور جاتا ہے نا تو آپ ایک دم سے ڈاؤن ہو جاتے ہیں. تو وہ لو بومبنگ کر کے نا اپنا آپ کو اتنا عادی بنا دیتا ہے. تو آپ بیسیکلی اپنی ہی اس حالت کی اس لو اور اس ایکسٹرا جو ٹریٹمنٹ ہے نا اس کے اصل میں آپ عادی ہو جاتے ہیں. تو اس شخص کا آپ کو اتنا دکھ نہیں ہوتا, آپ کو تو بیسیکلی اپنی اس کنڈیشن کا دکھ ہوتا ہے کہ میں کیوں ڈاؤن فیل کر رہا ہوں, وائی ایم ڈاؤن. اس لیے ریپلیس کر لیتے ہیں بہت جلدی یس ہاں, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ شخص کوئی اور ڈیوٹی کر سکتا ہے تو وائی ناٹ ہم کسی اور کو دیکھ لیتے ہیں. اوکے, بہت سارے ہم نے کوسچنز اس کے بیچ میں پوچھ لیے ہیں, تو واپس آتے ہیں اپنے ایڈکشن والے ٹاپک کے اوپر. اب ایڈکشن تو ہو چکی ہے اور ایون کہ سب کو ہی ہو چکی ہے, سب کانشیسلی انکانشیسلی, وہ بے شک بچہ ہے ہم ہیں سب کو ہی ہو گئی ہے. اور اب اس کو کم کیسے کریں ہیلدی وے میں, کیونکہ ہم نے یہ سنا ہے کبھی بھی ایک لت نشہ نہیں ختم ہو سکتا, اس کو ریپلیس کیا جاتا ہے ود اینی ادر ایکٹیویٹی. تو اس کو ہم اگر کم کرنا چاہیں کہ وہ ہمارے لیے ہیلدی وے میں گڈ ہو تو وہ کیسے ہوگا؟ اچھا, ایسا ہے کہ اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اب جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ اب ختم نہیں ہو سکتا بیسیکلی, یہ تو شاید مجھے لگتا ہے کہ خون میں ہمارے دوڑ رہا ہے سب کے, یہ نشہ بیسیکلی جو آپ کا اسکرین ایڈکشن ہے. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو بچہ ہے یا ایڈولسنس ہے اس کے ساتھ تھوڑی سی کنیکٹیوٹی ڈیولپ کریں, اس کو نان ججمنٹل اپنی پریزنس کا احساس دلائیں, ٹھیک ہے. ایک تو یہ طریقہ ہو گیا. پھر یہ کہ تھوڑا سا یہ کہ آپ اگر میں مدرس کو, جو ہماری آج کی مدرس ہیں ان کو اگر میں تھوڑا سا سجیسٹ کرنا چاہوں, یا پیرنٹس کو, مدرس کا زیادہ رول ہوتا ہے اس میں یہ کہ تھوڑا سا ویٹ کریں اس سے پہلے کہ بچے کو آپ ایکسپوز کروائیں ان تمام چیزوں سے. آپ تھوڑا ویٹ کریں کہ آپ اتنی جلدی بچے کا ایکسپوجر نہ کرائیں. جبکہ ہمارے ہاں تو یہ کہ بچہ آج کل کھانا, چھوٹا بچہ بھی کھانا نہیں کھا رہا وداؤٹ دس, تو آپ تھوڑا سا ایک تو ویٹ کریں. دوسرا یہ کہ آپ کا پرائیویسی جو ایڈولسنس کے لیے جو ہے نا, پرائیویسی کا کانسیپٹ اپنا چینج کریں کہ بچے کی پرائیویسی کو رسپیکٹ کرنا ہے. نو, آپ نیویگیٹ کریں ود ان دا ٹیکسٹ. جب بچہ ٹیکسٹ لکھ رہا ہو تب اس کے ٹیکسٹ کو چیک کریں. آپ بچے کو یہ بتائیں کہ آئی ڈو رسپیکٹ یور فریڈم بٹ اٹس مائی ڈیوٹی ٹو نیویگیٹ, کہ میرا یہ کام ہے آپ کو چیک رکھنا. یعنی کہ جو ہمارے اولڈ پیرنٹس تھے جیسے وہ کرتے تھے, ایگزیکٹلی روتے ہوئے پھر مارنا, کہ چپ کرانے کے لیے بھی مارنا. ایگزیکٹلی. دیکھیں اب تو یہ بات یقین کریں ریسرچ سے ثابت ہو چکی ہے کہ آپ نے جو ہے بچے کو اگر پرائیویسی دے رہے ہیں نا, اگر فریڈم دے رہے ہیں, پرائیویسی دے رہے ہیں تو ود رسپانسبلٹی. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ بچہ ابھی رسپانسبل ہوا نہیں ہوتا, ہم اس کے ہاتھ میں اتنے بڑے بڑے گیجٹس پکڑا دیتے ہیں, وائی فائی دے دیتے ہیں, جو مرضی وہ دیکھے. ابھی دیکھیں آپ اس کو ابھی وہ اور زیادہ تر آپ دیکھیں 99% بچے جو ہے اس کا نقصان کرواتے ہیں جن کو اتنی ارلی ایج میں ہم فریڈم دے دیتے ہیں. سو پرائیویسی آپ بچے سے کہیں کہ آپ کی زندگی آپ کی پرائیویسی سے بڑھ کے دیں گے. سو اٹس مائی ڈیوٹی ٹو نیویگیٹ یو. یو آر ان مائی ہاؤس, یو آر ان مائی پلیس, سو دس از مائی ڈیوٹی ٹو نیویگیٹ یو. ٹھیک ہے, تو بچے کو فریڈم دیں, دیکھیے تھوڑی سی مانیٹرنگ کے ساتھ, چیک کے ساتھ. پھر یہ کہ بچے کو سوشل میڈیا ابھی یوز کرنے اتنا نہ دیں. کوشش کریں کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس بچے نہ بنائیں ایک سرٹن ایج تک. اچھا, بیڈ ٹائم آپ کا نو فون زون ہونا چاہیے کہ جب بچہ جب بیڈ پہ جائے تو فون آپ اس سے لے لیں.
پھر یہ کہ آپ بچے کو جو ہے تھوڑا سا آپ نے ایک سرٹن ایج تک اپنا ہی فون اس کو یوز کرنے دیں کہ دس از مائی فون اینڈ آئی نو, اور آپ خود بھی لٹریٹ ہو جائیں کہ بتائیں کہ دس از مائی فون اور دا کنٹینٹ یو آر واچنگ از بیسیکلی انڈر مائی. میں امی کے فون سے بات کر رہی ہوں, اگلا میسج نہ کرنا مجھے. اوکے ٹھیک ہے. اور ایسے طریقے ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ آج کی مائیں اس پہ تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس رکھ کے ہم یہ فون کی ایڈکشن جو ہے وہ کم کریں. اوکے, اب ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب اسکرین ایڈکشن لگ جاتی ہے نا, میں پرسنلی اپنا اس میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں یونیورسٹی ٹائم میں گیا تو مجھے ایک روم ملا تھا اور میں ادھر موبائل استعمال کرتا تھا. اب وہاں پہ ہوتا یہ تھا کہ جب میرے پیرنٹس بھی ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے ہمارے ساتھ تھوڑا ٹائم گزارو, لیکن میں اس میں تھوڑا سا اریٹیٹ کرتا تھا اسٹارٹ آف یونیورسٹی ٹائم پیریڈ. تو کون کون سے ڈائنامکس ہیں جو افیکٹ ہو جاتے ہیں اسکرین ایڈکشن سے, اور اس کے علاوہ ان کو کیسے سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں 4 ڈومینس بیسیکلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ افیکٹ ہوتی ہیں جب بچہ ایکسیسو یوز آف اسکرین ہوتا ہے. اس میں سب سے پہلے تو فزیکل امپیکٹ ہے. فزیکل امپیکٹ میں جیسے فار ایگزامپل آئی اسٹرین ہو جاتا ہے, بلرڈ ویژن ہے, مسل اسٹرین ہے, کرونک نیک اینڈ بیک پین ہے, سلیپ ڈسٹربنسز ہے, آپ کا برین اسٹرکچر جیسے بھی ہم نے بات کی کہ پری فرنٹل کارٹیکس ہی آپ کا چینج ہو جاتا ہے اور امیگڈیلا کی ورکنگ جو ہے زیادہ فاسٹ ہو جاتی ہے, اور ڈیولپمنٹل ڈیلیز ہو جاتے ہیں. اس میں اوبیسٹی آ جاتی ہے, بچے دیر سے بولنا سیکھتے ہیں اور یا بہت سی چیزوں کے بارے میں جلدی جان لیتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں آپ کی باڈی پہ افیکٹ ہوتی ہے. آپ کو ہوتا ہے باڈی اینڈ مائنڈ, دے آر ناٹ سیپریٹ تھنگس. باڈی از افیکٹنگ مائنڈ اینڈ مائنڈ از افیکٹنگ دا باڈی. اسی طرح اگر ہم ایموشنل امپیکٹ کی بات کریں تو اس میں بچے کو موڈ سوئنگس بہت آتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ بچے سے فون لو تو بچہ ایک دم سے اگریشن میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو سوشلائز کرنا نہیں آتا, اس کو انٹریکٹ کرنا نہیں آ رہا ہوتا کہ میں نے کیسے کسی کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. مطلب ریئل لائف آپ یہ دیکھیں انٹریکشن سوشلائزیشنس ختم ہو کے رہ گئی ہیں بیکاز آف دس ایکسیسو اسکرین ایڈکشن. بورڈم, بچے بہت جلدی بورڈم فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کو ہر چیز بورنگ لگ رہی ہوتی ہے. ڈپریشن بچوں میں بہت لو موڈ ہے اور گلومینس ہے, سوسائڈل تھاٹس ہیں, اینکشسنس آ جاتی ہے, ایگریشن ہے. اس کے علاوہ ایموشنل انسٹیبلٹی ہے, یا اچانک سے ہائپر ہو جاتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں, یا بالکل وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں, ان کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا, لو موڈس ہیں. تو یہ کچھ ایموشنل امپیکٹ آ گئے. اگر ہم سوشل امپیکٹ کی بات کریں تو یس ویری ڈیزاسٹرس امپیکٹ, کہ ہم ایک طرح سے پوری دنیا سے جڑے ہوئے ہیں لیکن انفارچونیٹلی اپنے رشتوں سے ہم دور ہو گئے ہیں بیکاز آف دا اسکرین ایڈکشن. اس میں آئسولیشن بچہ فیل کرتا ہے, انڈیویجول فیل کرتا ہے. لیک آف سوشل اسکلس, یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ. اب دیکھیں بچہ آپ کا آج کل آپ کا ایڈولسنٹ آئی کانٹیکٹ نہیں کر رہا, آئی کانٹیکٹ نہیں آپ کے ساتھ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کے ساتھ پوری باڈی لینگویج کے ساتھ آپ کو سن نہیں پا رہا ہوتا, آپ کی انسٹرکشنس کو فالو نہیں کر رہا ہوتا. پھر لیس ارج ٹو انٹریکٹ سوشلی. بچوں کو دیکھیں ہمارا دور تھا کہ ہم کہیں جاتے تھے تو ہم بڑے خوش ہوتے تھے کہ اس گھر میں بچے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھیلیں گے. آج کل آپ یقین کریں بچے کو آپ کہیں لے جائیں, وہ اپنے فون میں, بچے اپنے فون میں. اور ہمارے لیے ایک ٹریٹ ہوا کرتی تھی کہ ہم کسی کے گھر میں جا رہے ہیں, کسی ایونٹ پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ اور بچے بھی ہوں گے تو ہمیں کھیلنے کا موقع ملے گا. آج کل ہر بچہ اپنا یا یوں ہی بیٹھیں گے, ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم نے کیسے انٹریکٹ کرنا ہے, کیا بات کرنی ہے ہم نے. وہ جلدی سے اپنے پیرنٹس کو یا اپنا فون نکالیں گے اور اس پہ بات کرنا شروع کر دیں گے, یا اس کو اسکرولنگ شروع کر دیں گے, یا گیمس کھیلنا شروع کر دیں گے. اسی طرح لو گریڈز اسکول, لو گریڈز بھی اس کی بہت بڑی ریزن ہے سوشل امپیکٹ کی. اچھا, کوگنیٹیو امپیکٹ اگر دیکھیں کہ تھنکنگ پہ کیا امپیکٹ ہو رہا ہے, تو اس کی کمیونیکیشن, بوتھ وربل اینڈ نان وربل کمیونیکیشن, وہ بچے کی بڑی افیکٹ ہو رہی ہے. بچہ وربلی بھی نہیں کمیونیکیٹ نہیں کر پاتا, ووکیبلری نہیں ہے, بچہ لکھ نہیں پاتا, اور نان وربلی بھی وہ اپنے باڈی جیسچر سے کسی کو کوئی بات سمجھا نہیں پا رہا. ٹھیک ہے, دیکھیں ہمارے ڈفرینٹ سچویشنس میں, ڈفرینٹ سوشلائزیشن سیٹنگس میں ڈفرینٹ باڈی جیسچرز ہوتے ہیں. کہیں پہ ہماری باڈی یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ وی آر فل آف انرجی, کہیں پہ ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ نو آئی ایم ریزسٹنٹ فار دیٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اسکرین ایڈکشن کی وجہ سے بچے کی وہ کیپیسٹی بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اسپیچ ڈیلیز آ رہے ہیں, بچے بولنا نہیں سیکھ رہے, بچے ورڈز نہیں ہیں ان کے پاس, ووکیبلریز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, لکھنا نہیں آتا, بولنا نہیں آتا. لیک آف موٹیویشن ہے. آپ یہ دیکھیں ہر دوسرا بچہ یہ کہتا ہوا سنتا ہے, کیا کر رہا ہے پڑھ کے, ٹھیک ہے, کیا کر رہا ہے ہم نے یہ کر کے, پھر کیا ہوگا. مطلب اتنا زیادہ وہ لیک آف موٹیویشن ہے کہ جسے دنیا ہی ختم ہو کے رہ گئی ہے. ویسے سکلین, ویسے آپ کو ٹپ بھی بتاؤں کہ ہمیں جو ہے ایسے لوگوں سے بھی خود کو دور رکھنا چاہیے جو کہ آپ کو ہر وقت یہ احساس دلائیں کہ کیا رکھا ہے دنیا میں, ٹھیک ہے, کیا رکھا ہے محنت میں. ایسے لوگوں سے بھی خود کو دور رکھیں. اس میں بات کاٹ رہا ہوں آپ کی, میری نا پرسنل ایکسپیرینس ہے کیونکہ میں ویڈیو ایڈیٹر فری لانسر بھی ہوں. تو اگر مجھے اپنے ایج گروپ سے 5-6 سال چھوٹے لوگوں سے انٹریکٹ کرنا پڑ جائے, سم ٹائم اٹ ہیپنس کہ ان کو میں اگر ویڈیوز پرووائڈ کر رہا ہوں, پروجیکٹس دے رہا ہوں, اور بعض دفعہ پروجیکٹس نہیں ہوتے,
اور اس کے کچھ گیپ کے بعد میں ان سے رابطہ کرتا ہوں نا تو وہ سوئچ کر چکے ہوتے ہیں کسی دوسرے کریئر میں. وہ ویٹ نہیں ہے بالکل بھی, کیونکہ ان کے پاس اب وہ پلیجر نہیں آ رہا پیسے کی شکل میں, کام کی شکل میں, اور وہ سوئچ کر چکے ہوتے ہیں. یہ ایک ایگزامپل. اور دوسری ایگزامپل یہ ہے کہ میرے خود پرسنلی سوشل میڈیا فرینڈس تھے کو تقریباً 1000 ایک تک میں نے ریچ کی تھی ایک ٹائم پہ, کہ اس کو بھی ایڈ کیا, اس کو بھی ایڈ کیا. ان کی پوسٹس آتی تھی, پکچرز آتی تھی, لیکن جب وہ ریئل لائف میں آتے تھے وہ مجھے دیکھتے تھے اور وہ گزر جاتے تھے. کوئی اسلام دعا نہیں, نوٹ بھی نہیں کرتے تھے کہ اچھا السلام علیکم وعلیکم. یہ ایک ایگزامپل تو میں نے خود دیکھی ہوئی ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں, یہ سوشلائزیشن ٹیکٹکس, یہ ایٹیٹیوڈس آپ کو بیسیکلی ہیومن بینگ بناتے ہیں. آپ کو ایک ڈیزائربل اور ایک لویبل ہیومن بینگ بناتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کی سکسیس اور آپ کا فیلئر کا بہت زیادہ تعلق آپ کی اپنے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بھی ہے. ٹھیک ہے, ایکسیپٹنگ ایٹیٹیوڈ, فلیکسیبل ایٹیٹیوڈ, کریٹیو ایٹیٹیوڈ, یہ آپ کو بناتے ہیں, جو کہ اسکرین کی وجہ سے یہ چیزیں بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں. پھر بچوں میں پرابلم سالونگ اسکلز نہیں ہیں. دیکھیں ہر چیز کا ہم نے بچے کو ریڈی میڈ جو سلوشن دیا ہوا ہے. کوئی بھی چیز ہے, بچے پہلے ہمارے زمانے میں تھا کہ بچے کارڈز بناتے تھے, چارٹ پیپرز لاتے تھے. اب ہر چیز جو ہے ان کو ریڈی میڈ ڈور اسٹیپ پہ ہمیں اویلیبل کر دی ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں اویلیبل ہیں اور وہ فوراً سے آرڈر کر دیتے ہیں, جس سے ان کی اپنی سوشل جو پرابلم سالونگ اسکلز ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. پھر نیویگیشن نہیں ہے, پلے نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایکسپلوریشن نہیں ہے. پہلے ہوتا تھا کہ بچے وہ ہے آپ گھر میں مختلف چیزیں اکٹھی کر کے اپنے لیے وہ چھوٹا سا ایک روم بنا رہے ہیں, گھر بنا رہے ہیں, چیزیں جوڑ کے یہ کر رہے ہیں. وہ سب کچھ ریپلیس کر دیا بیسیکلی اس ایڈکشن نے, کیونکہ ان کی جو پلیئر ان کو کھیل کے ملتا تھا, سوشلائز کر کے ملتا تھا, جو ان کا ڈوپامین ایسے انکریز ہوتا تھا, اب اس کی جگہ اسکرین نے لے لی ہے. اور وہ بھی ظاہری بات ہے اسی طرح کا کانٹینٹ, جتنا پھر ان کو زیادہ وہ کانٹینٹ ان کو پلیز کرے گا, وہ اسی طرح کا کانٹینٹ وہ دیکھتے چلے جائیں گے. اس کے علاوہ پھر بچوں میں ڈیسیجن میکنگ بڑی کم ہوتی جا رہی ہے. ڈیسیجن میکنگ بچے بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ دیکھیں اب بچے کو ایک ایموشنل انٹیلیجنس ان کی بڑھانے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ بچے سے پوچھیں, آپ ان کو ڈفرینٹ پرابلمس فیک کریں کہ بیٹا میری ایک فرینڈ سے لڑائی ہو گئی, میں تو بہت ڈپریس ہوں, میں کیا کروں. آپ بچے کو ایسی فیک سچویشنس بنا کے پوچھیں کہ اب میں کیا کروں, تو وہ کیا ہوگا کہ وہ آپ کو بتائے گا کہ ماما ایسا کریں, آپ ان سے فون پہ بات کر لیں, آپ ان سے سوری کر لیں, آپ ایسا کریں, اب بھول جائیں, چھوڑ دیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ جتنا زیادہ بچے کو انوالو رکھیں گے اتنی زیادہ ان کی ایموشنل انٹیلیجنس بڑھے گی, ان کی پرابلم سالونگ اسکلز بڑھیں گی, ان کا آئی کیو لیول بڑھے گا. لیکن انفارچونیٹلی اب نہ ہم خود کنیکٹ کرتے ہیں بچے کے ساتھ, نہ ہی بچے کو ایسی ریئل لائف سچویشنس میں ڈالنے کو تیار ہیں, بلکہ ہم خود بڑے پروٹیکٹیو ہو گئے ہیں ایز پیرنٹس. ہم تو خود ان کو کہتے ہیں بھی گھر بیٹھا رہے, نظروں کے سامنے رہے, چلو اسکرین دے دی اس کو. تو اس کا جو ہے وہ بہت جسے کہتے ہیں ڈیواسٹیٹنگ امپیکٹ پڑ رہا ہے پرسنالٹی کی. فری لانسرز ہمارے اس ٹائم کنٹری میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ بھی پروموٹ کر رہی ہے. لیکن جو ان کا انٹریکشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خاص طور پہ فورن کلائنٹس کے ساتھ, جہاں پہ ٹائم زون کا ڈفرینس آ جاتا ہے, اور جہاں ان کا دن ہوتا ہے ہماری رات ہوتی ہے. نمبر 1 فیکٹر از دس. نمبر 2 کہ ان کے ساتھ جو ہماری کنیکٹیوٹی ہے وہ ہماری گیجٹس کے ساتھ ہے, لیپ ٹاپ کے ساتھ ہے, یا موسٹ آف دا ٹائم ایپس ہیں تو وہ موبائل کے ساتھ, ہمارا 1 in a time سب کچھ اسی کے اندر ہے. اب ہوتا اس سے یہ ہے کہ بعد میں جب ہم لوگ اپنے کام سے فری ہو جاتے ہیں, جو کہ امپاسبل, نیئر ٹو امپاسبل ہی ہے, 24 hours ہمیں اٹیچ رہنا پڑتا ہے, تو ہماری جو پرسنالٹی ہے اس کے اندر چینج آنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے آپ نے اتنی افیکٹس کی بات کی ہے, وہ آنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. کیا اس میں مین ریزن آپ کا سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہونا ہے؟ نمبر 1 تھنگ از دس. کیا آپ کی سلیپ سائیکل کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے ایک سرکارڈین ردم کو چینج کر دیا ہے؟ نمبر 2 از کہ کیا آپ کا جو اسکرین انٹریکشن ہے, جو آپ نے پری فرنٹل کارٹیکس کی ہم نے جو بات کی ہے, اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, یا پھر ہمارا کوئی اور ریزن ہے جو کہ ہمیں بیک اینڈ پہ پتہ نہیں ہے. خاص طور پہ یہ فری لانسرز کی لائف کے ساتھ بہت زیادہ یہ ہوتا ہے جب وہ اسکرینس کے ساتھ ایکسپوز ہوتے ہیں. ایسا ہے کہ یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے نا کرنٹ ٹائم پہ کہ آپ کی امیجنیشن سے باہر ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایٹ دا کاسٹ آف ارننگ منی, ٹھیک ہے, ہمارا یوتھ آج کل یہ دیکھ رہا ہے کہ پہلے تو وہ کوشش کرے گا کہ ہم ڈیورنگ دا ایجوکیشن ہی فری لانسنگ میں پڑھ کے ہم کسی طرح سے پیسے کمانے لگ جائیں. ٹھیک ہے, آپ کا اوور آل دیکھیں ٹرینڈ ہی چینج ہو گیا نا, جاب کا ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے. 9 to 5 والی جاب تو ان کو لگتی ہے کہ اولڈ ایج کانسیپٹ ہے. 9 to 5 جاب ہے, آپ تیار ہو کے جا رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں اس سے پورا ایک ایسا ایرا آنے والا ہے ان نیئر فیوچر جس میں نیند کے کانسیپٹس, نیچر کی جو آپ کال ہے آپ کو سونے کی, جاگنے کی, اٹھنے کی, بیٹھنے کی, کھانے کی, ہر چیز کی جو ہے وہ ٹرانسفارمیشن ہو چکی ہے. تو میں تو پرسنلی اس چیز کو بہت ہی زیادہ ڈسکریج کرتی ہوں, کیونکہ آپ کا جو, لیکن ظاہری بات ہے ہماری لمیٹیشنس ہیں, جابس نہیں ہیں, امپلائمنٹ نہیں ہے, اور جلد یا بدیر بچوں کو اس طرف آنا ہی پڑتا ہے. ٹھیک ہے,
اس کے لیے سکلین میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا مائنڈ فلنس کے ساتھ چلنا ہوگا. حالانکہ آپ یقین کریں کہ جو آپ کی جو ریئل لائف انٹریکشن ہے, آپ کا جو نیچر کا سائیکل ہے, اللہ تعالیٰ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے, دن کام کرنے کے لیے بنایا ہے. آپ کا جو فوڈ آپ جو لے رہے ہیں اس کی ڈائجیشن کے لیے آپ کی رات کی نیند کتنی امپورٹنٹ ہے. آپ اس کے اگر بینیفٹس پڑھیں اور اس روٹین سے ہٹنے کے اگر آپ نقصانات دیکھیں نا تو آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے وہ کتنے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو حالات ہیں, فرسٹریشن ہے ہمارے یوتھ کو, پھر اس کے ساتھ بھی میں اسکرین کو ملاؤں گی کہ پہلے بھی تو لوگ کچھ میں گزارا کر کے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر لیا کرتے تھے, کم پیسوں میں گزارا کر لیتے تھے. اب ہر شخص کو یہ ہے کہ مجھے یہ لائف سٹائل چاہیے, ہاں مجھے یہ لائف سٹائل چاہیے, مجھے اتنے پیسے کمانے ہیں, مجھے ان کی تو بات ہی گاڑیوں سے شروع ہوتی ہے, اتنے فالوورس اتنی گاڑی. ہر جو آپ کا یوٹیوبر ہے وہ اتنے فالوورس اور یہ دیکھیں میں نے یہ گاڑی خرید لی ہے. مطلب جب آپ کا کانسیپٹ ہی دیکھیں, اب آپ کے جب چینج ہو جائیں, اتنے ٹرانسفارم ہو جائیں, تو آپ یہ دیکھیں اس کے ساتھ لنکڈ پھر کتنی ساری چیزیں جس پہ آپ کمپرومائز کر رہے ہیں. آپ اپنی ہیلتھ کو کمپرومائز کر رہے ہیں, آپ اپنی لانگیویٹی کو کمپرومائز کر رہے ہیں, آپ اپنی سلیپ ہیبٹس کی وجہ سے اپنے اس پورے اپنے سلیپ سائیکل کو کمپرومائز کر رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ان کیس اول تو یہ کہ آپ اگین مائنڈ فلنس کے ساتھ سوچیں کہ اس کا لانگ ٹرم افیکٹ کیا ہے. اس وقت ہر انڈیویجول اس کوشش میں ہے کہ میرے چینل پہ زیادہ لوگ آ جائیں, مجھے اتنے پیسے میں کمانے لگ جاؤں. ہر دوسرا بندہ آج کل ہمیں ایسا مل رہا ہے. بات یہ کہ ہمیں تھوڑا مائنڈ فلنس کے ساتھ چلنا ہوگا. دیکھیں اتنا سارا پیسہ کما کے اس روٹین کے ساتھ, اس ٹرانسفارمیشن کے ساتھ مجھے بتائیں آپ کیا کریں گے. تو میرا تو خیال ہے کہ مجھے تو لگتا ہے یہ چیزیں اور زیادہ وقت کے ساتھ ساتھ اور ڈیٹیوریٹ ہوں گی, اور تباہی کی طرف جائیں گی, جیسے جیسے اور زیادہ یہ ایپ آتی چلی جا رہی ہیں. ہر چیز کو ریپلیس کر رہی ہے اس وقت آپ کی ڈیجیٹلائزیشن نے ریپلیس کر دی ہے. لیکن اگین تھوڑا مائنڈ فلنس کے ساتھ چلیں. اپنے آپ کو جہاں تک میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا کوشش کریں کم کے اوپر اپنے آپ کو کمپرومائزز اگر اس میں ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہیں. ایسا کام نہ پکڑیں جس میں آپ کو بہت ایکسٹرا جاگنا پڑے یا جہاں پہ آپ کی ہیلتھ کمپرومائز ہو. تو مجھے لگتا ہے ایک مائنڈ فلنس کے ساتھ ہمیں اس چیز کو لے کے چلنا پڑے گا. آپ نے ابھی جو بات کی تھی ٹرینڈ کے اوپر کہ گاڑی اور پیسے سے کم پہ ہم بات ہی نہیں کرتے. ابھی میں ریسنٹ ٹویٹس کچھ دیکھ رہا تھا, کچھ ٹائم پہلے بھی تھی, میں نے اپنی وائف سے بھی کچھ دن پہلے یہ بات کی تھی کہ ایک ہمارے کچھ یوٹیوبرز ہیں اور آج کل ان کے بڑے افیکٹس بھی چل رہے ہیں, بہت زیادہ ان کے وہ چل رہے ہیں, مسئلے مسائل بھی چل رہے ہیں. اگر بات کریں گے تو شاید ہمارے گھر پہ بھی ویگو ڈالا آ جائے گا, اتنی افیکٹ پہنچ ہے ان کی. اچھا, انہوں نے اس میں ٹویٹ میں لڑکیاں تھیں, انہوں نے کہا کہ ہمارے بھائی ہیں چھوٹے, وہ ہیں 10-15 سال کے, کوئی 4-5 سال کے. اب ان کا میں نام لے دیتا ہوں, آئی ڈونٹ کیئر. اس میں ایک ڈکی بھائی ہے, ٹھیک ہے. اب ان کے اگر آپ ویڈیوز دیکھیں نا, فیملی ولاگنگ سے پہلے والی, وہ روسٹنگ ویڈیوز بناتا تھا. اینڈ ٹو بی آنیسٹ میں نے بھی فالو کیا تھا کچھ ٹائم تک, اس ٹائم اس کی ویڈیوز ٹھیک تھی. بعد میں جو ہے نا اس کی کنٹینٹ میں گالیاں, اوپنلی گالیاں نہ شروع کی. پہلے وہ ایک ڈک کا ساؤنڈ لگاتا تھا گالیوں کے بیچ میں, لیکن بعد میں وہ ڈک کا ساؤنڈ اس نے ریموو کر دیا تھا, ٹھیک ہے. اب جو چھوٹا بچہ ہے اس کو نہیں پتا کہ یہ گالی کا کیا مطلب ہے, وہ اپنے تکیہ کلام میں وہ گالی بنا رہا ہے, ٹھیک ہے. وہ کس سے بات کر رہا ہے, موسٹ آف دا ٹائم تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ سے بھی وہ جو ہے نا نکل جاتا ہے ان کے سامنے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آنے والی جنریشن جو ہے بہت زیادہ خطرناک ہوگی, اور ان کو سمجھانا بھی بڑا مشکل ہو جائے گا اس حوالے سے, اور ایک پوری پرسنالٹی پوری سائیکولوجیکلی ان کی ایسی ڈیولپ ہو جائے گی؟ یس بالکل بالکل, کہ اوور آل ایک ایسی جنریشن کو ہم بیسیکلی پیدا کر رہے ہیں جو کہ ویلیوز نارمس کوڈ آف کنڈکٹ میں خیال سے بہت دور ہوگی. اب وہ یہ بچے یہ چیز سمجھ رہے ہیں کہ کوئی آن اسکرین, پہلے ایک ٹائم ہوتا تھا آن اسکرین ہم اپنے آپ کو بڑا ریزرو رکھتے تھے, آن اسکرین ہم اپنے آپ کو بڑا آن گارڈ رکھتے تھے کہ ایسی کوئی بات منہ سے نہ نکل جائے. ابھی بھی سائیکالوجی کا جتنا کانٹینٹ ہے میں بڑی رسپانسبلٹی کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اب کتابیں پڑھنے سے زیادہ ایسے پوڈ کاسٹ یا ریل زیادہ دیکھتے ہیں. اور آپ کے تو ماشاء اللہ چینل کے ویسے بہت لوگ مجھے پوچھتے رہتے ہیں آپ کے چینل کے حوالے سے, تو وہ بڑی آپ اپ ٹو ڈیٹڈ جو ہے اس پہ انفارمیشن دیتے ہیں. تو اب جو ہے اب سوشل میڈیا کا یوزیج ود رسپانسبلٹی نہیں ہے, اور ہم نے بھی وہی والی بات بچے کو فریڈم دے دی ہے وداؤٹ واچنگ دس کہ وہ کیا اس فریڈم کے قابل ہے, کیا وہ اس رسپانسبلٹی کو بیئر کر سکتا ہے. تو اس کا بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ آپ پہلے کے کچھ سالوں میں پلیز بچے کو گھر پہ ایجوکیٹ کریں, بچے کو اپنے ساتھ کنیکٹ کریں, اور کم سے کم ان چیزوں کے اوپر ڈالیں. کیونکہ آج کا بچہ یوٹیوب ایجوکیٹ کر رہی ہے, آج کا بچہ جو ہے وہ انسٹا ایجوکیٹ کر رہا ہے. تو جس طرح کے ان کو ریلز ملیں گی, جس طرح کا ان کو اسٹف ملے گا, اور مور لائکلی کیا اے آئی آپ کا اتنا انٹیلیجنٹ ہے, اس کو پتہ ہے کہ میں نے کس بچے کو کیا اسٹف دکھانا ہے, اور اس وقت جو بچے کی فزیکل اور باڈیلی چینجز ہیں نا اس کے مطابق اس کے ذہن میں جو چل رہا ہوتا ہے اسی طرح کا ہی آپ کا اے آئی اس کو ریل سجیسٹ کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے
اور اوپر سے سونے پہ سہاگا ہوتا ہے جب ہم بچے سے کنیکٹڈ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, ہم بچے سے کنیکٹ نہیں ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا کہ بچہ دیکھ کیا رہا ہے. وہی بات کہ آج کل کی وہی پرائیویسی کی رسپیکٹ کرو, ٹھیک ہے, بچے کو زیادہ ڈانٹو نہ. نو, میں اگین وہی بات کروں گی, پلیز نیویگیٹ آن یور چائلڈ. بچہ کیا دیکھ رہا ہے, کس طرح کی لینگویج یوز کر رہا ہے. دیکھیں بالکل آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے, لیکن کم از کم ایز پیرنٹ ایڈلٹ آپ کو یہ پتا ہو کہ بچہ کیا کانٹینٹ دیکھ رہا ہے. آپ فوراً شٹ اپ کریں. آپ کیوں بچے کے ہاتھوں بلیک میل ہو جاتے ہیں؟ بچہ ٹینٹرمز دکھائے گا, بچہ ٹیمپرمنٹ برا دکھائے گا, اور اکثر مائیں ٹو بی ویری آنیسٹ صرف بچے کے ٹینٹرم سے بچنے کے لیے نا اس کے ہاتھ میں گیجٹ پکڑا دیتی ہیں. ہائی یہ تو شور شرابہ کرے گا, ہائی یہ تو تنگ کرے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایز پیرنٹس ہماری رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے اس دور میں, بہت زیادہ ہے, کیونکہ ہمارا براٹ اپ تو خیر تھوڑا سا اور تھوڑا اولڈ ہو جاتا ہے, تو ہم نے یہ چیزیں, تو ہمیں وہ چیزیں بچے میں ٹرانسفر کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں بچے کو اتنی جلدی فریڈم نہیں دینا. اب آپ کے جتنے بھی بڑے بڑے یوٹیوبرس ہیں, آپ جو آپ کی اس وقت پوری ڈیجیٹلائزیشن کو کنٹرول کر رہے ہیں, انہوں نے اپنے بچوں کے کتنے ہاتھوں میں کتنا کچھ دیا ہوا ہے. نو دے آر ناٹ اسپوائلرز. یس دے آر ناٹ اسپوائلنگ دیٹ. ایون دو کہ جو بل گیٹس ہے وہ 4 دن نہیں, وہ کسی ایسے جنگل میں جاتا ہے جہاں اس کے بالکل بھی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہوتی, اس کے باڈی گارڈس, اس کے کسی کے ساتھ کوئی کمیونٹی, 4 دن وہ بیٹھتا ہے, کتابیں پڑھتا ہے اور نیچر کی طرف دیکھتا ہے کریٹیوٹی لانے کے لیے. دس از مائنڈ فلنس ٹیکنیک کہ جو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے, کہ میں نے اتنا ٹائم اسکرین پہ دیا, اب مجھے تھوڑا سا ٹائم مجھے اب بڑا ریلیکس ہو کے مجھے نیچر کے ساتھ گزارنا ہے, مجھے اپنے ریلیشنس کے ساتھ گزارنا ہے ود زیرو اسکرین ٹائم. مجھے انٹریکٹ کرنا ہے, مجھے سوشلائز کرنا ہے, مجھے آئی کانٹیکٹ کرنا ہے, مجھے ڈیپ بریتھ کرنا ہے, مجھے ہیلدی فوڈ کھانا ہے. تو اس مائنڈ فلنس کے ساتھ آپ جائیں گے نا, تو یہ چیز آپ پہ کم افیکٹ ہوگی. وہی آپ والا سوال کہ ہم اس کو بالکل بلائنڈلی نہ فالو کریں, ہم یہ چیکس اپنے اوپر ضرور لگائیں. ٹھیک ہے, ایک پراپر ٹائم بنائیں گھر میں. ٹھیک ہے, جیسے ڈیجیٹل فاسٹنگ کریں آپ, ایک دن ایسا ہو گھر میں جس میں ڈیجیٹل فاسٹنگ ہو. آپ بچے سے کہیں آج آپ نے موبائل نہیں دیکھنا. اور آپ کو پتہ ہے آپ کی سب سے گندی چیز کھانا, برتن, چیزوں میں سب سے کیا ہے؟ موبائل فون. آپ کا کبھی آپ اس کو دھوتے ہیں, کبھی صاف کرتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کرتے. سو کے اٹھے موبائل لے کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے, کھانا کھاتے وہ موبائل لے کے بیٹھ کے, باہر سے آئے گندے ہاتھ ہیں, موبائل چیک کرنے لگ گئے. اس وقت سب سے آپ کو جو جرم سے بھری ہوئی چیز وہ آپ کا موبائل فون ہے. تو یہ چیز بچے کو بتائیں. دیکھیے جس طرح سے آپ کھانے کی میز پہ فٹ بال نہیں لاتے, بالز نہیں لاتے, آپ اپنا کوئی ہم کہتے ہیں ہاتھ دو, جوتا نہیں لاتے, بالکل ایسے آپ کے اس وقت گیجٹس بھی فل آف جرمس. کبھی دیکھے تو صحیح اس کو اس خاص روشنی میں جس میں ہم لائف بوائے میں دیکھا کرتے تھے, کہ اس خاص روشنی میں اپنے ہاتھوں کو دیکھیے. 0.1% والا وہ کیٹانو ہے, جراثیم ہے. تو یہ ہمیں مائنڈ فلنس کے ساتھ ہر پیرنٹ کو ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے, ہر مینٹور کو, ہر ایڈلٹ کو. تبھی ہم اپنی جنریشن کو آگے بہتر کر سکتے ہیں, ادروائز ناٹ.